کامیابی کا فارمولا۔ کمپنی میں ایک اہم ویکینسی کے لیے انٹرویوز ہونے جا رہے تھے۔ سبھی امیدوار اپنی مکمل تیاری کے ساتھ مقررہ وقت سے پہلے ہی کمپنی کے مرکزی دفتر میں پہنچ چکے تھے۔ ایک بڑے ہال میں سبھی امیدوار اپنی باری کا انتظار میں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ کمپنی کو اپنے ایک شعبے کے لیے مینیجنگ ڈائریکٹر کی ضرورت تھی۔ انٹرویو کے لیے آئے سب امیدوار مطلوبہ تعلیمی قابلیت اور تجربہ رکھتے تھے۔ ان کی اہلیت کو جانچنے کے لیے ان سے ایک سخت قسم کا ٹیسٹ پہلے ہی لیا جا چکا تھا۔ ایک طویل انتظار کے بعد انٹرویو شروع ہوا۔ سب امیدواروں نے باری باری انٹرویو لینے والی کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ امیدواروں کی لمبی قطاروں میں ایک نوجوان عاطف بھی قسمت آزمائی کے لیے موجود تھا۔ اس کے پاس اس پوسٹ کے لیے نہ ہی کوئی غیر معمولی تجربہ تھا اور نہ ہی کوئی اضافی ڈگری اس نے حاصل کر رکھی تھی۔ زندگی میں اس کا یہ پہلا انٹرویو تھا، اس لیے تھوڑی سی گھبراہٹ اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر بھی اس نے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے کمیٹی کے ارکان کو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا۔ کمرے میں ساتھ ساتھ 2 کرسیاں بے ترتیب انداز میں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے بیٹھنے والی کرسی بھی سیدھی کی اور ساتھ والی کرسی کو بھی درست کیا۔ معمول کے چند سوالات پوچھے گئے، جن میں سے کچھ سوالاتوں کے جوابات دینے سے اس نے معذرت کر لی۔ آخر میں ایک ممبر نے عاطف سے ایک گلاس پانی لانے کو کہا۔ اس نے سامنے میز پر پڑی گھنٹی کو بجایا اور آفس بوائے کو بلا کر پانی لانے کو بول دیا۔ عاطف انٹرویو دے کر گھر آیا تو اسے کوئی خاص امید نہیں تھی۔ ایک ہفتے بعد اس کو کمپنی کی طرف سے نوکری کی پیشکش ہونے کا پروانہ موصول ہوا تو اس کو بہت حیرت اور خوشی ہوئی۔ عاطف نے اس کامیابی کے پیچھے اس کا مثبت اور پر اعتماد رویہ تھا۔ جتنے بھی امیدوار آئے انہوں نے صرف اپنی کرسی سیدھی کی اور بیٹھ گئے، اور جب پانی مانگا گیا تو اس نے خود دینے کے بجائے ملازم کو بلایا۔ اس رویے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر مسائل کو حل کرنے اور وسائل کے درست استعمال کی صلاحیت موجود ہے۔ نوکری حاصل کرنی ہو یا ملازمت کو برقرار رکھنا ہو، اپنا کاروبار کرنا ہو یا نیا کام شروع کرنا ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھانے کے لیے انسان کے اندر 3 خوبیاں ہونی ضروری ہیں۔ اول، متعلقہ کام کے بارے میں علم ہو۔ دوسری بات یہ، اس کام کو کرنے کے لیے مطلوبہ مہارت اور قابلیت اس میں موجود ہو۔ اور تیسرا یہ کہ کام کے دوران مثبت اور تعمیری رویہ جو کچھ کر گزرنے کی خواہش پیدا کرے۔ ان تینوں کے تعلق کو ہم درج ذیل فارمولے سے سمجھ سکتے ہیں۔ کارکردگی علم پلس مہارت ملٹیپلائی بائی رویہ۔ اس فارمولے کو ہم ایک مثال کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک شخص ایک مشین کو سال سے چلا رہا ہے۔ وہ مشین کے بارے میں خوب جانتا ہے، اس لیے اس سے علم کے 100 پوائنٹس دیے جاتے ہیں۔ اس نے مشین چلانے کی تربیت بھی حاصل کی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مشین کو کیسے بہترین انداز میں چلایا جا سکتا ہے، اسے کب تک تیل دینا ہے، کب اس کی صفائی کرنی ہے۔ مشین کو چلانے اور اس کی سروسز کے لیے ماہر اس شخص نے دوسرے کاریگروں کو بھی اسی چیز کی تربیت دی ہے۔ اسے مہارت اور قابلیت کے 90 پوائنٹس ملتے ہیں، لیکن اس کی مشین اکثر خراب رہتی ہے اور بہت سارے حادثات ہو چکے ہیں، اس لیے کہ وہ شخص اپنے علم کو کام میں نہیں لاتا۔ وہ دوسروں کو تو تربیت دیتا ہے مگر مشین کے بارے میں اپنے علم اور مہارت کو استعمال نہیں کرتا۔ اس کا مطلب اس کام کے بارے میں اس کا رویہ 0 ہے۔ لہٰذا کارکردگی کے فارمولے کے مطابق اس کا اسکور کچھ یوں ہوگا: کارکردگی علم پلس مہارت رویہ۔ جب ہم اس کو 0 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر کیا آئے گا؟ 0۔ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن ان کا منفی رویہ اور اعتماد کی کمی ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے کتابیں اور اساتذہ تو موجود ہوتے ہیں، مہارتیں سیکھنے کے لیے لوگ اور مواقع بھی میسر ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہ غافل ہیں، اس لیے کہ وہ سیکھنا نہیں چاہتے یا پھر سیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ اور اس کے برعکس کچھ لوگوں نے تاریخ میں اپنا نام کمایا اگرچہ ان کو اسکول جانے کی سہولت بھی میسر نہ تھی، صرف اپنے مثبت رویے کی بدولت علم حاصل کرنے اور مہارتیں سیکھنے کے ذرائع انہوں نے خود پیدا کیے۔ ابراہیم لنکن ایک غریب لکڑہارے کا بیٹا تھا۔ وہ ادھار مانگ کر کتابیں پڑھا کرتا تھا، یہاں تک اس نے کتابوں کے لیے کاریں صاف کی، گھاس کاٹی اور گھروں کی سفیدی تک کی۔ اس نے قانون کی ڈگری حاصل کی اور امریکہ کا صدر بن گیا۔
اگر رویہ درست ہو تو علم اور مہارتیں سیکھنے کے لیے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اس لیے آپ طالب علم ہیں یا استاد، ڈاکٹر ہیں یا انجینئر، وکیل ہیں یا سائنسدان، زندگی کے جس بھی شعبے میں ترقی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا رویہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے رویے پر نظر ثانی کرتے رہیں اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ کامیابی کو آپ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے گا۔